غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کی 28 اور 29 تاریخ یعنی کہ بدھ اور جمعرات کے دن جس گھر میں یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ یہ تسبیح سارے نصیب پھیر دیتی ہے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ آج میرے بھائیوں میری بہنوں وہ عمل بتاؤں گا کہ انشاءاللہ چند سیکنڈوں کا یہ عمل پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا پیسہ اتنی دولت اچانک کہاں سے آ گئی۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی آج لازمی پڑھ لیں جن کے گھروں میں اس وقت واقع ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے۔ ساری دنیا سارے زمانے نے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر تو منہ پھیر لیا ہے، صرف چند سیکنڈوں کا عمل ہے اور انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی ایسی جگہ سے معجزاتی طور پر پیسہ آنا شروع ہوگا کہ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو فوری طور پر بھر جائیں گی، کیونکہ یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس موقع سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے، جو بندہ بھی اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن بدل جاتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے آخری بدھ اور جمعرات کے دن جس گھر میں یہ صرف 11 بار پڑھی جاتی ہے، پورا سال ساتھیوں بھائی بہنوں رزق دولت فوری طور پر آسمان سے برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس عمل کو پڑھتے ہی ایسا جلالی عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالتے ہیں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ یہ موقع فرماتے ہیں سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ آخری موقع سمجھ کے اگر کوئی پڑھ جاتا ہے تو پورا سال کا پچھتاوا ساتھیوں بھائی بہنوں مقدر نہیں بنتا، اور جو نہیں پڑھتا وہ پورا سال پچھتاتا ہے۔ اگر کوئی ساتھیوں بھائی بہنوں اس موقع کو مس کر جاتا ہے تو پھر ساری زندگی کی پریشانیاں اسے رہتی ہیں۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ عمل رب کریم کو اتنا پسند ہے، اس عمل کے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی اسے دکھ تکلیف پریشانیوں کا سامنا پورا سال کبھی زندگی نہیں کرنا پڑتا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس بندے نے آج رجب کے ان آخری گھڑیوں میں یعنی کہ بدھ اور جمعرات کے دن ساتھیوں بھائی بہنوں جہاں یہ موقع ایک بار سال میں ملتا ہے، اگر بتائی ہوئی ترتیب سے یہ رب کا لاڈلا وظیفہ پڑھ لیا تو پوری زندگی دونوں ہاتھوں سے اگر دولت بانٹ کر تھک جائے تو پھر پیسہ پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی یہ وظیفہ پڑھ لے، فرماتے ہیں بے اولاد بھی پڑھ لے، رشتوں کا طلبگار بھی پڑھ لے، دنیا جہاں کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہو، گھر میں جھگڑے ہوں، بند کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو، گاہک نہ آتے ہوں، دکان میں گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، گھر میں اگر آپ کو عزت نہ ملتی ہو، شوہر گالیاں دیتا ہو، ساس ظلم کرتی ہو، دنیا کا کوئی رشتہ اگر جو آپ پر ظلم کر رہا ہے، اس عمل کو پڑھ لینا۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں پڑھتے ہی آپ لوگوں کے لیے ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، نفرت کرنے والے آپ سے محبت کرنے لگیں گے، دور جانے والے قریب ہو جائیں گے۔ یقین کریں ساتھیوں بھائی بہنوں یہ ایسا معجزاتی عمل ہے، اگر آج کے دن وہ لوگ بھی خاص طور پر میری بہنیں میرے بھائی جو کسی سے محبت کرتے ہیں اور سامنے والا آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو اگنور کر رہا ہے، آپ کو بلاک کر رہا ہے، آپ کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دے رہا، آپ کو چھوڑ کر جانے کی دھمکیاں دیتا ہے، جب چھوڑ کے جا چکا ہے یا تو یقین مانے چھوڑ کر واپس آ جائے گا، جانے کی نیت کر رہا ہے تو جا نہ پائے گا، قید ہو جائے گا، مٹھی میں قید ہو جائے گا، غلام بن جائے گا، آپ کی مرضی سے آپ کی اشاروں پہ چلے گا، کیونکہ یہ عمل آپ کو پڑھتے ہی رب کا لاڈلا بنا دیتا ہے۔ اور مجال ہے رب کے لاڈلے کو، غوث پاک کے لاڈلے کو اس عمل کے پڑھتے ہی خدا کی قسم کوئی غربت اور غریبی تمہارے گھر کو چھو کر چلی جائے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں پورا سال پوری زندگی میں میں حلفاً کہتا ہوں ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، آج اگر اس دولت والے بدھ اور جمعرات والے دن آپ نے اس موقع کو فائدہ اٹھا لیا، صرف ایک بار اس عمل کے پڑھتے ہی، تو آپ کی ساتھیوں بھائیو بہنوں طبیعت خوش ہو جائے گی، آپ لوگ کہیں گے واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے، یہ نصیبوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے کا یعنی کہ رب کے اس لاڈلے مہینے کا بڑا ہی خاص موقع ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ دوستو اس مہینے کی برکت بہت زیادہ ہے، اللہ اپنے حبیب کو دیدار کرانے کے وسیلے جلیلے سے ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو یاد رکھیے گا آج رجب کی 28 تاریخ اور 29 تاریخ آپ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو نوکری کسی کرنے کے باوجود آپ لوگوں کی منتیں سماجتیں کر کے بڑی بڑی سفارشیں کروا رہے ہیں، آج وہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ وہ قرض جس کے لیے آپ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، دوستو یاد رکھنا آج بڑی خاص گھڑیاں ہیں۔
یہ عمل لوگوں کے دلوں میں آپ کو عزت دلوائے گا انشاءاللہ۔ لوگ آپ کے دروازے پر آ کر اگر آپ کو ذلیل کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، دوستو یاد رکھنا یہ جو آج موقع ہے، یہ رجب کی 28 اور 29 تاریخ، یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ کروڑوں کا قرضہ انشاءاللہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ عمل پڑھنے سے ساتھیوں بھائی بہنوں چند منٹ کا وقت لگے گا، بھلے تھوڑا سا وقت ضرور لگے، لیکن ایک آدھ منٹ آپ لوگ ارگز میں، یہ آخری موقع ہے، یہ غربت کا آخری حل سمجھ کے اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ حرمت والے مہینے میں، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اور آج کے اس آخری یعنی کہ 28 اور 29 تاریخ بدھ اور جمعرات کے دن کی گئی دعائیں عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ کریم مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آج وقت رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، تو آپ سے گزارش ہے کہ رجب کی اس آج بڑی ہی خاص تاریخ کو یعنی کہ 28 29 تاریخ کو ساتھیوں بھائی بہنوں اس عمل کو پڑھ لیجئے گا اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اب بنا وقت ضائع کیے آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ جو میرے بہن بھائی سیریس میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ابھی سے رک جائیں، اور جو پوری ویڈیو دیکھ کر جائیں گے اور جو واقعی اپنے حالات کو بدلنا نہیں چاہتے ساتھیوں بھائی بہنوں، تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے۔ میں غوث پاک کی یہ بڑی ہی خاص کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ رجب کے آخری 28 29 تاریخ کا غوث پاک نے اپنے مریدین کو یہ عمل بتایا تھا، جو غوث پاک نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا تھا۔ یقین مانے وہ سارے کے سارے اب اللہ پاک کے حکم سے رزق اور دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں، ان کے گھروں میں دولت کی ریل پیل ہو چکی ہے۔ اب عمل سمجھ لیں، مین مدے پر آ جائیں۔ جو ایک آدھا منٹ دے سکتا ہے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ سکتا ہے، وہ بے شک اس عمل کو پڑھ لے۔ 2024 کی ٹھوکروں سے اگر تنگ آ چکے ہو، 2025 میں اگر غوث پاک کے اس وظیفے کو، اس آخری موقع کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ غربت کا آخری حل سمجھ کے انشاءاللہ اگر آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو مجھے کامنٹس میں آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں انشاءاللہ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھ لیں۔ جلدی جلدی بتاؤں گا، یہ عمل آپ سنیں گے نا آپ خود حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ آپ کہیں گے واقعی میں یہ عمل جلالی ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل سکتے ہیں، یہ عمل سنتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، چھوڑ دیں، یہ بات میری سنو گے تو آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ میں ایک کلمہ پڑھ کے یقین سے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عمل میری صرف زبان سے سن لو، انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ 1 منٹ کا عمل ہے، انشاءاللہ ایسا عمل دوں گا کہ آپ کا پورا دن انشاءاللہ پوری زندگی خوشیوں میں گزر جائے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے، آج کا بھی دن موجود ہے اور آپ کے پاس پرسوں کا دن یعنی کہ بدھ اور جمعرات 2 دن 48 گھنٹے پورے موجود ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں غیب سے خزانے حاصل کر لیتا ہے۔ اب آپ نے درود شریف کی فضیلت بہت زیادہ ہے، دیکھیں آپ نے درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی فٹافٹ سے نیت کر لیں۔ اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں، دیکھیں آپ نے آخر میں دعا مانگ لیں تو بھی ایک ہی بات ہے، اور وہ عمل کوئی ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوئی نیت ناکارہ نہ بھی کریں، کچھ نہ بھی مانگیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، صرف اس عمل کے پڑھتے ہی آپ رب کے لاڈلے ہو جاؤ گے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ رب کے لاڈلے کو آج اس موقع پر چوکا مارو گے، یعنی کہ اس موقع پر آپ نے چوکا مارنا ہے، اس دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کسی اور دن ایسا اثر نہیں کرے گا، اثر ضرور کرے گا لیکن 1% کرے گا، آج کروڑ% کرے گا، تو سمجھو پھر کتنا فائدہ ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج پڑھ لو، اپنے حالات کو بدل لو، رب کو راضی کر لو۔ اللہ والو یہ عمل کوئی میں راضی نہیں ہو رہا، کوئی اور راضی نہیں ہو رہا، اس عمل سے رب راضی ہوگا جب رب آپ کو اپنا لاڈلا بنا لے گا۔ اور رب اتنا کرم کرتا ہے اس بندے پر، رب کریم اتنا خوش اس وظیفے کی قسم کھا کے خود فرماتا ہے کہ مجھے اس وظیفے کی قسم ہے کہ جو بندہ 28 29 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا، ہر مراد کو پورا کر دوں گا۔ رب کا لاڈلے کی قسم کی بات نہیں ساتھیو بھائی بہنوں، اس عمل کو سمجھیے گا۔ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی میں ایسا عمل ہم نے اپنی پوری یوٹیوب کی ہسٹری میں نہیں کیا، ہم نے اپنی تاریخ میں اس سے بڑا وظیفہ نہیں کیا۔ ساتھیو میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ عمل سمجھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، سب سے پہلے درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر آپ پہلا وظیفہ آپ نے درود شریف پڑھتے ہی حاجتوں مرادوں کی نیت کرنی ہو تو کر لیں، اور چاہیں تو ساتھیو بھائیو بہنوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ یہ سب آپشنل ہے، درود شریف تک بھی اگر آپ لوگ کوئی نہ پڑھنا چاہے تو بہت جلدی میں ہو تو درود شریف ساتھیو بھائیو بہنوں چھوڑ سکتا ہے، لیکن پڑھیں گے تو عمل کی طاقت بڑھ جائے گی، اور درود پاک پڑھ کے حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں، اچھی بات ہے۔ اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں فٹافٹ سے، اور عمل کا پہلا وظیفہ اپنی ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ دیکھیں یہ وظیفہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اس عمل میں جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس عمل کی طاقت، اس عمل کا دن اور اس عمل کی نسبت سے یہ عمل بالکل ایک عمل بن جائے گا، آپ کے بیڑے پار کر دے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ نے 2 وظائف پہلے نمبر پر پڑھنے ہیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں ساتھیو بھائیو بہنوں، لوگ آپ کو بتاتے ہیں یہ وظیفہ پڑھو وہ وظیفہ پڑھو ساتھیو بھائیو بہنوں، لیکن آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا اللہ والوں کا کہ آپ کی انشاءاللہ نسلیں آباد ہو جائیں گی، یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، آج تک اگر کسی وظیفے سے کسی عمل سے فائدہ نہ ہوا ہو تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے رجب کی 28 اور 29 تاریخ کو گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے اس عمل کا آپ نے پہلا وظیفہ بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے سمجھنا ہے۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں مشکل کشا وظیفہ ہے۔ ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں اللہ پاک کے فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ خالی جھولیوں کو، الماریوں کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر بھر جاتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کی 28 اور 29 تاریخ کو جو بندہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کے دن بدل جاتے ہیں، پورے سال کی کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے آپ نے اس پہلے وظیفے کو سمجھنا ہے۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں ہے یا ربنا کا، لیکن آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں یا ربنا کے ساتھ ایک اور معجزاتی وظیفہ شامل کرنا ہے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ اللہ والوں کی بتائے ہوئی تعداد میں ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، آپ نے جب یا ربنا کا وظیفہ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ تمام میرے دوست بہن بھائی احباب، آپ نے یا ربنا کے ساتھ فوری طور پر سبحان اللہ کا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ جب کوئی بندہ دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، ساتھیوں بھائیو بہنوں، یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب۔ اب جب بندہ کوئی 28 اور 29 تاریخ کو اے میرے رب یعنی کہ یا ربنا کرتے ہوئے ساتھ میں سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتا ہے، یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے، یہی وہ سینے کا راز ہے میرے بھائیوں میری بہنوں جو لوگ دل میں دبائے بیٹھے ہیں، نہ جانے کب مر جانا ہے لیکن لوگوں کو سچا عمل نہیں بتائیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یا ربنا کے پڑھتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر اس عمل میں سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا ربنا کے ساتھ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں تو بڑی سے بڑی پریشانی فوری طور پر دور ہو جاتی ہے۔ اور آپ لوگ یا ربنا پڑھتے ہیں اور ساتھ میں جب سبحان اللہ کو پڑھتے ہیں، یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب، اور سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کا بیان کرنا۔ جب کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے اور ساتھ میں اللہ کی تعریف کرتا ہے تو ساتھیوں بھائیو بہنوں فرشتے جھومنا شروع ہو جاتے ہیں، فرشتے رب کریم کے حضور پیش ہو جاتے ہیں اور رب کریم کو آپ کی سفارشیں کرواتے ہیں کہ رب کریم بڑا مجبور ہے، پریشانی میں ہے، بڑی اس کی دل میں حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، مرے رب کریم بڑے خاص نام سے پکار رہا ہے، آپ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ تو رب کریم کہتے ہیں جاؤ آج 28 اور 29 تاریخ کے رجب کے اس لاڈلے مہینے کے لاڈلے دنوں کا یہ لاڈلا وظیفہ پڑھتے ہی اس کی حاجتوں مرادوں کو پورا کر دو۔ پھر غیب سے فرشتے آتے ہیں، آپ کے گھر میں رزق اور دولت اللہ پاک کے حکم سے پھینک پھینک کر چلے جاتے ہیں، بڑی سے بڑی حاجتیں مرادیں اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں، خالی جھولیاں الماریاں بھر جاتی ہیں۔ مانگ مانگ کر تھک جانے والا اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک واقعی کوئی ایسا عمل بتایا کہ جسے پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل گئے، ہمارے گھر سے، ہماری زندگی سے غربت اور غریبی کے خاتمے ہو گئے۔ ایسا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں شاید آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں نہ کیا ہو۔ آپ نے ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کی زبان پر یا ربنا یا سبحان اللہ یعنی کہ یا ربنا سبحان اللہ، یا ربنا سبحان اللہ پڑھتے جائیں تو دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، آج آپ لوگ اگر پوری دنیا کی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم کے سامنے مانگنا شروع کر دو گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ اب ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے جیسے ہی آپ نے یا ربنا اور اس کے بعد سبحان اللہ کو ملا کر پڑھ لیا، ان دونوں وظائف کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا سبحان اللہ 3 بار ہو گیا، یا ربنا سبحان اللہ 4 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ان دونوں وظائف کو پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یہ پاورفل وظیفہ، یہ غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا، یہ خالی جھولی الماریوں کو بھرنے والا، یہ دولت کا ڈھیر لگانے والا وظیفہ آپ نے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف
100 مرتبہ 100 بار آپ نے جب یہ وظیفہ پڑھ لے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ کروا لیتے ہیں، تو پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو پھر فوراً ملتا جائے گا۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ پڑھ کر ساتھیوں بھائیوں بہنوں استغفر اللہ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ لوگ کروا لیتے ہیں تو پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ، آپ کو فوری طور پر مل جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ویسے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اللہ کو آپ راضی نہیں کر لیتے، آپ اپنے گناہوں کی پکڑ سے جان نہیں چھڑاتے، کوئی وظیفہ پڑھ لیں، کوئی قرآنی آیت، کوئی نفل آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے۔ سچی توبہ آپ کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اپنے گناہوں کو سب لوگ بہتر جانتے ہیں، اس لیے آپ لوگ سناٹے میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ساتھیو بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ استغفر اللہ پڑھنے والے کے گھر کو رزق اور دولت سے، خزانوں سے بھر دے گا۔ اللہ اس کے گھر سے اولاد اگر مانگے گا اولاد عطا فرمائے گا، اللہ اس کی تمام مشکلات کو ختم فرما دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اس کو غیب سے اتنا نوازے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتا رہے گا، تو پیسوں میں کمی نہیں آئے گی، رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے ساتھیو بھائی بہنوں اس معجزاتی عمل میں استغفر اللہ کو بتائی ہوئی تعداد میں کتنی بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کا یہ مجرب ترین وظیفہ، یہ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا پاورفل وظیفہ، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں استغفر اللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ ساتھیو بھائی بہنوں صرف اور صرف 11 بار استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں ساتھیو بھائی بہنوں، اب آپ نے اس عمل کے اندر فوری طور پر اللہ اکبر آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر پڑھنے سے ساتھیو بھائی بہنوں اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر پڑھ کے اللہ کی بڑائی بیان کر کے مجھے پکار رہا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں پھر کسی بھی چیز کو بندہ مانگتا ہے فوری طور پر اسے مل جاتی ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ وہ وظیفہ ہے، اس طریقے سے جو پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، یہ کون ہے جو ماہ رجب کے مہینے میں، اللہ رب العزت کے مہینے میں، ان آخری 2 دنوں میں، اس قبولیت کی گھڑیوں میں، اس دولت والے بدھ اور جمعرات میں اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اے فرشتوں جاؤ، اس بندے سے میں راضی ہوں، راضی ہو چکا ہوں، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے عطا کر دو۔ یہ وہ کامل اعمال ہیں، یہی وہ کامل وظیفے ہیں۔ ساتھیو بھائیو بہنوں ہمیں اسی لیے فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہم ساتھیو بھائیو بہنوں جلد بازی لاپرواہی میں وظیفے پڑھتے ہیں، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی ضرور ہو سکتی ہے لیکن رب کریم کے دینے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ آج وہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ پڑھ لو، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ پڑھتے ہی ساتھیو بھائی بہن یعنی کہ اللہ اکبر پڑھتے ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں چند سیکنڈ کا وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن یقین مانیے میرے بھائیوں میری بہنوں، یقین کیجیے گا جب پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگے گا، اور اگر آپ نے یقین کیجیے اس عمل کو آپ نے صرف آدھی منٹ کا وقت دے دیا، اپنی زندگی کی عظیم آپ نے آدھی منٹ دے دی، تو یقین مانیے آپ لوگ دنیا کے سب سے بڑے خوش قسمت انسانوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ عمل یاد رکھیے گا، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں، جو ظالم ہیں وہ آپ پر ظلم ختم کر دیں گے، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، ظلم کرنے والے ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ سے محبت کریں گے، چھوڑ کر جانے والے ساتھیوں بھائیو بہنوں سنبھل کے پڑھتے ہی واپس آ جائیں گے۔ ظالم شوہر، ظالم ساس، جو بھی دنیا کا ظالم رشتہ ہوگا یا نفرت کرنے والا رشتہ ہوگا وہ آپ پر محبت نچھاور کرنے پر تل جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں اللہ اکبر کا وظیفہ بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ خدارہ وظائف کی تعداد میں آپ نے کمی پیشی بالکل نہیں کرنی۔ اب آپ نے جو وظیفہ ساتھیوں بھائیو بہنوں اس عمل کے چوتھے نمبر پہ شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بڑا ہی خاص اور معجزاتی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ دوستو آپ نے اب یا حیو یا قیوموں کو پڑھنا ہے، یہ بہت برکت والا فضیلت والا وظیفہ ہے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم یا حیو یا قیومو ہے، اور جب کوئی بندہ رجب کی 28 اور 29 تاریخ کو اس عمل میں غوث پاک کے بتائے ہوئے اس پاورفل عمل میں یا حیو یا قیومو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے تو وہ ذات ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یا حیو یا قیومو پڑھتے ہی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں
وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور آج رجب کی ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ آخری گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج آپ نے 28 اور 29 یعنی کہ بدھ اور جمعرات کے دن آپ لوگ اس عمل کو پڑھتے ہی مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج رجب کی 28 اور 29 تاریخ کا یہ وظیفہ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ پھر اپنے رب سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ آج رب کریم سے اپنے گھر کے حالات، مشکلات، پریشانیاں، مسائل حل کروانے کا وقت ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ نے یا حیو یا قیوم کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف ساتھیو بھائیو بہنوں، آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھتے چلے جائیں اور زبان پر رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ یا حیو یا قیوم 11 بار آپ نے پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے پھر جو مانگیں گے رب کریم 70 گنا زیادہ نواز فرمائیں گے۔ دوستو، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان رب کریم کے سامنے جا کر گر گڑاتا ہے، مانگتا ہے، روتا ہے، سسکتا ہے۔ اور آج رجب کی ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے کو تیار ہے، آپ کی ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا کتنی بار ہے؟ 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ فوری طور پر شامل کر دینا ہے۔ یہ چند سیکنڈوں کا عمل ہے۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں دیکھیں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے انشاءاللہ 1 منٹ کے اندر پورا عمل کمپلیٹ کر لیں گے، اور انشاءاللہ یہ 1 منٹ کا عمل پوری زندگی آپ کی لائف چینج کر دے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے ایسی قرآنی سورت جسے پڑھنے والا بیماریوں سے شفا پا لیتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، اس عمل میں پڑھتے ہی بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، اور جو وہ ساری عمر نہ مل سکا آج اللہ کی یہ لاڈلی سورت صرف آپ نے بتائی ہوئی تعداد میں پڑھتے ہی 7 آسمانوں کے زمینوں کے نصیب کھل جائیں گے۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن یقین مانے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کامیابی کو وہ راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کو ساتھیوں بھائیو بہنوں آخرت کی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوری طور پر سورہ فاتحہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھ کر 7 حاجتوں کو لے کر بیٹھیں گے تو اللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہی 7 حاجتوں کی 7 مقاصد کو پورا فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دوستو، اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے یا آپ کا جسم لرز گیا ہے تو سمجھ لیجئے گا قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے گا بیڑے پار ہو گئے ہیں، تو پھر آپ لوگ سمجھ لیں کہ بگڑے کام سنور گئے ہیں، تو آپ لوگ پھر سمجھ لیجئے گا رب راضی ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، میں اور آپ جانتے ہیں کہ جس بندے سے، انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اب آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اب تک میں نے آپ کو جتنے وظائف بتائے ہیں آپ نے اچھی طرح اس عمل میں ترتیب وائز ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں کمی پیشی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ اب آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، ایسے ایسے راستے بنائے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ غیب سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، پھر فرشتے آسمان سے زمین پر دولت کا انتظام کر دیتے ہیں۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، وہ سرے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آج رب کے مہینے میں آپ کے پاس وقت رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، رب سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا۔ رجب کے مہینے میں 1 لاکھ پر 70 لاکھ مل رہا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ آپ نے یا مسبب الاسباب، اللہ کی وہ صفت ہے جسے پڑھنے کے بعد بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے آپ کو
گمان نہیں ہوتا یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے ایسے راستے وسیلے بناتا ہے کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے اور بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ شخص بھی میرے حق میں بہتر فیصلے کر سکتا ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے یا مسبب الاسباب کو اب پڑھنا ہے، توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ویڈیو کو ایک لائک کرنا ہے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ لوگوں نے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں کم از کم آپ نے 3 لوگوں کو ثواب کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اور آپ نے آخری وظیفہ پڑھنے کے بعد جو غوث پاک کا بتایا ہوا عمل ہے، جو آج کا خاص میرے بھائیوں، میری بہنوں اس عمل کا طریقہ ہے، آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے کہ آپ نے آخری وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ رجب کی 28 اور 29 تاریخ کو خود بھی اس عمل کو پڑھتے تھے اور انہوں نے اپنے بے شمار مریدین کو یہ عمل بتایا ہے۔ آج میرے ہاتھ میں غوث پاک کی وہ کتاب موجود ہے کہ جس میں انہوں نے بے شمار لوگوں کو یہ عمل بتا کے ان کے حالات کو بدلا ہے۔ آج ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں وقت ہے اپنے حالات کو بدلنے کا، آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر مراد کو پورا کروانے کا۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں جن کا آج تک کوئی وظیفہ کامیاب نہ ہوا ہو، وظائف پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ایسا عمل بتایا کہ ہماری غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس عمل کا آخری وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھتے ہوئے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے آپ مانگ کے تک جائیں گے، لیکن رب کے خزانے میں کبھی نہیں آئے گی آج وہ کچھ مانگ لینا جو آپ کو خواب و خیالوں میں نہ لگتا ہو۔ آج کھل ڈھل کے مانگنا، آج یہ نہ کہ 1-2 لاکھ مانگ لیا، آج پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے اس عمل کے آخر میں پوری ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھ کے اب آپ نے آخر میں غوث پاک کا جو عمل کا آخری طریقہ ہے، عمل تو پڑھ لیا آپ نے، آخر میں درود شریف پڑھیے گا۔ اب آخر میں کرنا کیا ہوتا ہے اس عمل کے بعد؟ اگر آپ نے وہ چیز نہ کی، وہ کام نہ کیا تو پھر عمل ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے آخر میں درود شریف پڑھ کے فوری طور پر جیسے ہی آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھتے ہی پہلے تو آپ لوگوں نے جو دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوتی ہیں، جو بھی مرادیں ہوتی ہیں، آپ نے فٹافٹ سے دعائیں مانگ لینی ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے یہ سمجھیے گا، آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو اس کے لیے دعا کر لیں، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے اس کے لیے دعا کر لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد میں جو بھی آپ کی حاجتیں مرادیں ہوں اس کی دعا کر لیں۔ اب آپ نے غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر 1 گلاس پانی کا آپ نے لے کر بیٹھ جانا ہے، یعنی کہ بھر کے آ جانا ہے اور اس پانی پر آپ نے دم کرنا ہے۔ اب آپ نے اس پانی کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کوئی بیمار ہے دم کر کے اسے پلا دیں، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اس کو پلا دیں، کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کوئی بڑی ایسی پریشانی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہے، گھروں میں فاقے ہیں، غربت ہے، روزگار بند ہے، کاروبار ٹھپ ہے، تو اسی پانی کو آج 28 29 تاریخ کو دم کر کے دکان میں چھڑک دیں، گھر میں چھڑک دیں، انشاءاللہ گھر سے تمام بد نظری بلاؤں کا خاتمہ ہو جائے گا، دکان سے انشاءاللہ بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، دکان پر انشاءاللہ گاہکوں کے لائن لگ جائیں گی، انشاءاللہ محلے میں جتنے دکانیں ہوں گی اور آجو باجو میں سب کے سب حیران رہ جائیں گے کہ اچانک اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ اس عمل کی اجازت کے لیے صرف 1 لائک اور 3 شیئر کرنا ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔